جب انسان ایک دوسرے کا احترام کرتا ہے تو اس سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں، اور جب ایک دوسرے پر اپنی برتری ثابت کرتے ہیں تو اس سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ چیزیں نفرت کو، تکبر نفرت کو وجود دیتا ہے، اور عاجزی محبت کو، کیونکہ وہ اللہ کا محبوب بن جائے۔ تو یہ بھی ایک زمانے کی وہ بیماری ہے جس کو انسان بیماری نہیں سمجھتا، اور یہ سب سے خطرناک بیماری ہے۔ دنیا میں جو سب سے پہلے بیماری کا وجود آیا ہے وہ تکبر کا آیا ہے۔ سب سے پہلے اس کائنات کے اندر جو مرض وجود میں آیا وہ ہے تکبر، وہ ابلیس نے کیا تھا۔ اس کے بعد یہ دوسرے شرک وغیرہ شروع ہوئے۔ سب سے پہلا جو مرض آیا ہے وہ کیا ہے؟ تکبر۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ تو شیطان نے کیا کیا جس کو اللہ نے تکبر، اس نے اپنے آپ کو آدم علیہ السلام سے بہتر مانا اور اطاعت نہیں کی، جھکا نہیں، اپنی منطقیں لڑانا شروع کر دی۔ یہ منطقی اس وقت سے تھا، یہ عقلی دلیلیں دے رہا ہے۔ کس کو دے رہا ہے؟ اللہ کو۔ میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ میں تو تجھ کو سجدہ کرتا ہوں۔ انکار کس کو کر رہا ہے؟ رب کو کر رہا ہے، پروردگار کو کر رہا ہے۔ تو یہ گندا مرض اتنا خطرناک ہے کہ یہ کفر کو وجود دیتا ہے۔ وہ یہی ہے کہ انسان کے سامنے حق آ جائے، بس دلیل دے دی۔ عالم کے لیے دلیل ہے اور جاہل کے لیے مثالیں، اور وہ مثالوں سے بھی تو نہیں سمجھنا، مگر چوٹ کا کے جلدی سمجھ جاتا۔ تو جو چیزیں اللہ اور اس کے رسول کے طرف سے حلال ہو اس کو کوئی حرام نہیں کر سکتا۔ اس کو حرام سمجھنا، اس کو غلط کہنا، یہ بھی کفر ہے۔ تو موجودہ دور میں ہم چند ایسے گناہوں میں مبتلا ہیں کہ اگر اس زمانے اور اس معاشرے پر غور کیا جائے تو کیا ہر کوئی ان گناہوں سے بچا ہوا ہے جو شرعی گناہ، یا وہ گناہ جو معاشرتی گناہ ہے؟ یعنی ایک گناہ تو ہے جو شریعت میں ہی گناہ ہے ہر چیز، لیکن کچھ گناہ ایسے جن کو معاشرہ تو گناہ سمجھتا ہے، شریعت میں بھی گناہ ہے، مگر معاشرہ ان کو گناہ سمجھتا ہے اور باقی گناہوں کو گناہ نہیں سمجھتا، مگر شریعت میں وہ بھی گناہ ہے۔ تو اس ماحول میں موجودہ دور میں ہم اس معاشرتی گناہوں میں ملوث ہے، اور شرعی گناہ جتنے بھی ہے تو بعض چیزیں معاشرے کے اندر نیکیاں جو ہے وہ بھی گناہ تصور کیے جاتے ہیں، اور جو گناہ ہے اس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ یعنی معاشرتی تباہی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ نیکی کو گناہ اور گناہ کو گناہ نہ سمجھے۔ مثال کے طور پہ ہمارے موجودہ مذہب میں، یا اس وقت موجودہ جو مذہبی طبقہ ہے ہم لوگ ہیں، اس میں 5 گناہ ہیں، 6، یعنی امتیازی جو بات ہے جن گناہوں کو گناہ تصور کرتے، ایک داڑھی کاٹنے کو، ایک ٹخنے ڈھانکنے کو، نماز نہ پڑھنے کو، روزہ کھانا وغیرہ، اور بدنگاہی تو بات نہیں، جو ظاہری گناہ ہے، عورت کا بے پردہ پھرنا، یہ 4-5 ہو گئے۔ کتنے ہو گئے؟ مگر اس کے علاوہ غیبت میں ہم لوگ ملوث ہیں، اس کو گناہ نہیں سمجھتے، تہمتیں لگ رہی ہیں اس کو گناہ نہیں سمجھ رہے، بلا تحقیق باتیں کی جا رہی ہے اس کو گناہ نہیں سمجھ رہے، بدعات ان سے ہو جاتی ہے اس کو گناہ نہیں سمجھتے، تکبر کرتے ہیں ہم اس کو گناہ نہیں سمجھ رہے، حسد ہم سے ہوتا ہے اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ اب دوسری طرف آ جاؤ، جو دوسرا طبقہ ہے وہ داڑھی کاٹنے کو گناہ نہیں سمجھتا، عورت کے بے پردہ پھرنے کو گناہ نہیں سمجھتا۔ گناہ تو دونوں طرف ہے،
مگر شریعت میں یہ بھی گناہ ہے اور یہ بھی گناہ ہے. حقوق کی پامالی ہم سے ہو رہی ہے, معاملات ہمارے خراب ہیں. دین میں جو چیزیں جائز ہیں اس کو ہم لوگ ناجائز سمجھتے ہیں. شریعت کے رخصت میں بھی اگر چیز کوئی جائز ہوگی شرعاً وہ حلال ہوگی, جائز ہوگی, مگر ہمارا مزاج اس کو تسلیم نہیں کرتا. تو یہ نیکیوں کو گناہ سمجھنا. جیسے وہ لوگ کوئی بھی لڑکی ہو نکاح کر لیا, اس نے بالغ نے اگر اپنے بیٹے نے شرعاً یہ جائز ہے مگر اس کو گناہگار کہیں گے, کیونکہ نیکی پر سزا نہیں ہے. اگر ایسا نکاح واقع ہو جائے کہ لڑکا اور لڑکی خود سے کر لے تو کیا شریعت میں اس پر سزا ہے؟ نہیں, جائز ہے. جب شریعت میں ایک چیز کی اجازت ہے تو اجازت ہے نا, اس میں لڑائی کیوں کرتے ہو؟ لیکن معاشرہ اس کو بھی برا سمجھتا ہے. معاشرہ اگر پردے کو اب برا سمجھے تو ہم پردہ کرنا چھوڑ دیں. معاشرہ داڑھی کاٹنے کو برا سمجھتے, رکھنے کو برا سمجھتے, ہم داڑیاں کاٹنا شروع کرتے.